اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اوقات نماز کے بارے میں۔ آموزش احکام میں ہماری گفتگو تھی اوقات نماز کے بارے میں۔ ہم نے اوقات نماز کو مفصل طریقے سے بیان کیا کتاب کے اعتبار سے، اور آج ہم پہنچے ہیں نمبر 3 پر۔ ہیلو، کہہ رہے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آموزش احکام میں اوقات نماز کے بارے میں۔ اوقات نماز کو ہم نے قدر کتاب کے اعتبار سے یعنی قدر تفصیلی بیان کیا، یعنی اس کو کتاب کے اعتبار سے تفصیلاً بیان کیا، اور آج ہم جو پہنچے ہیں وہ ہماری گفتگو ہے نمبر 3 سے، یعنی جو احکام وقت نماز چل رہا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا 2 چیزوں کے بارے میں، اور یہ بتایا تھا کہ جو نمازیں روزانہ کے علاوہ ہیں اور وہ کبھی مثلاً کسی وجہ سے واجب ہوتی ہیں تو ان کا وقت کوئی خاص نہیں ہوتا، یعنی وہ روزانہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ سبب ہوگا تو اس وقت وہ واجب ہوں گی اس سبب کی وجہ سے۔ اب وہ وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے ان کا، مثلاً نماز آیات ہے تو نماز آیات اگر سورج گرہن کی وجہ سے ہے تو کبھی سورج گرہن صبح میں ہو سکتا ہے، کبھی دوپہر میں بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی رات شام میں بھی ہو سکتا ہے، آخری دن میں، یعنی تو اس کا ایک وقت نہیں ہے، بلکہ جب سبب حاصل ہو جائے گا تو اس وقت وہ نماز واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی چاند گرہن ہے، چاند گرہن کبھی ابتدائی رات میں ہوتا ہے، کبھی وسط میں ہوتا ہے، کبھی آخر میں ہوتا ہے، یعنی ایک وقت معین نہیں ہے۔ غلام علی صاحب، یہ ہے ایک وقت معین نہیں، ایک وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے چاند گرہن۔ زلزلہ ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کا یعنی سبب حاصل ہونے میں بھی کوئی ایک وقت معین، کبھی بھی سبب حاصل ہو سکتا ہے، اور جب سبب حاصل ہو جائے تو پھر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرے بتایا تھا ہم نے کہ اگر پوری نماز وقت سے پہلے پڑھ لی جائے، یہ نہیں کہ مثلا کچھ وقت کے اندر کچھ وقت پہلے نہیں، بلکہ پوری نماز وقت سے پہلے پڑھ لی جائے جان بوجھ کر، یا مثلا نماز کو جو ہے وہ وقت سے پہلے جان بوجھ کر شروع کر دیا جائے، تو یہ نماز باطل ہے، یہ نماز باطل ہے، یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ چاہے وقت سے پہلے پڑھ لیں پوری نماز یا جان بوجھ کر وقت سے پہلے شروع کر دیں تو یہ نماز باطل ہے۔ تو ہم تیسرے حکم پر پہنچے تھے، وہ ہے مستحب است انسان نماز را در اول وقت بخواند۔ کہنے مستحب است، مستحب ہے انسان نماز را در اول وقت بخواند، مستحب ہے کہ انسان نماز کو اول وقت پڑھے، یعنی جان بوجھ کر نماز کو تاخیر میں نہ ڈالے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت مثلا 12:30 پہ ہو رہا ہے فرض کیجئے، یا 12:40 یا 45 پہ ہو رہا ہے، یہ کبھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے وقت مثلا، تو ایک انسان جو ہے وہ بلا کسی وجہ بغیر کسی سبب کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے مثلا 12:30 بجے، اور وہ نماز ظہر پڑھ رہا ہے مثلا 4 بجے یا 5 بجے، صحیح، تو ایسے نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں باقاعدہ آیت شریفہ موجود ہے جس میں مولا عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمصلین الذین هم ساہون، یعنی ایسے لوگوں پر، ایسے مصلیوں پر، نماز گزاروں پر ویل ہے کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں،
کہالت سے کام لیتے ہیں اور نماز کو اول وقت ادا نہیں کرتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مصلی ہیں یہ، لیکن ان مصلیوں پر، ان نماز گزاروں پر ویل ہے کہ جو نماز پڑھنے میں سستی اور کہالت سے کام لیتے ہیں، یعنی ٹال مٹول کرتے ہیں بلا وجہ. نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ نماز کو ٹال مٹول کے ساتھ، کہالت کے ساتھ، سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. آخر وقت میں کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے انسان نماز کو در اول وقت میں بخوانات پڑھے. وہ ہرچے باول وقت نزدیک تر باشد بہتر است. اور جتنا بھی اول وقت سے نزدیک تر ہوگا، نزدیک یعنی نزدیک تر یعنی اور زیادہ نزدیک. جیسے مثلا یہ اول وقت ہے مثلا 12:30 بجے، 12:30 پر مثلا، کسی زمانے میں ہوتا رہتا ہے وقت، مثلا 12:30 پر ہے تو بہتر ہے کہ 12:30 پر نماز پڑھیں. صحیح. اور 12:30 پر نہیں، 35 پر، 40 پر نماز پڑھیں. جتنا قریب ہوگا اول وقت سے اتنا ہی بہتر ہوگا. مگر ان کے تاخیر اون از جہتی بہتر باشد. مگر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تاخیر کرے لیکن اس کی تاخیر جو ہے وہ بہتر کی وجہ سے ہو، از جہتی بہتر باشد، کسی وجہ سے جہت سے بہتر ہو. اگر تاخیر کسی سبب سے بہتر ہو اول وقت پڑھنے سے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا انسان اول وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے کے بعد نماز پڑھوں گا تو نماز باجماعت ہو جائے گی، یعنی میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لوں گا. تو پھر ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جماعت سے پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. مثلا صبر کرے کہ نماز را باجماعت بخوانات، کہ وہ نماز کو باجماعت ادا کرے، پڑھے. تو پھر اسے کیا چاہیے کہ وہ رک جائے اور صبر کرے. جہتی یعنی کہنا چاہیے کہ از ان جہتی بہتر باشد، یعنی جس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے وہ تاخیر کی جہت یعنی وہ سبب، وہ وجہ جو ہے وہ بہتر ہو اس سے. ہاں، ناحیت سے، طرف سے. جہت کہتے ہیں طرف کو. صحیح. مثلا طرف جہت شمال، جو سمت یعنی طرف، یعنی وہ اس وجہ سے بہتر ہو کہا جائے، یعنی جس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو وہ تاخیر جو وجہ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. مثلا اول وقت میں نماز پڑھیں گے آپ تو نماز بغیر جماعت کے ہوگی، لیکن اگر آپ نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھیں گے تو اس وقت جماعت مل جائے گی. تو جماعت بہتر ہے اول وقت سے. تو یہ جہت نماز جو ہے جہت جماعت یعنی بہتر ہے اول وقت سے. واضح ہوا یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ہاں اگر جو ہے وہ نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ سمت کے نماز را با جماعت بخوانات. تو جماعت سے پڑھنا چونکہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس ناحیت سے، اس وجہ سے آپ تاخیر کر رہے ہیں تو آپ کی تاخیر کی وجہ بہتر ہے اول وقت سے، تو اس لیے آپ تاخیر کر رہے ہیں. تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں اور چاہیے کہ نماز کو جماعت سے پڑھیں. آئیے نمبر 4 کہہ رہے ہیں اگر وقت نماز تنگ باشد، اگر نماز کا وقت تنگ ہو. تنگ اردو میں بولتے ہیں تنگ، مضیق ہے، تنگ ہے، کم ہے. کہ اگر بخواہد مستحبات نماز را بجا آورد، کہ اگر بخواہد یعنی وہ چاہے، اگر وہ چاہے مستحبات نماز را، نماز کے مستحبات کو. نماز کے مستحبات کیا ہیں؟ اگر نماز کے مستحبات
بجا لائے. وہ مثلا نماز کا وقت تنگ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نماز کے مستحبات کو بجا لائے. بخشی از نماز بعد از وقت خواندے میں شود. تو نماز کا ایک حصہ، بخشی یعنی حصہ، بخش یعنی حصہ، بخشی از نماز، نماز کا ایک حصہ بعد از وقت خواندے میں شود، نماز کے بعد وقت کے بعد پڑھا جائے گا. یعنی وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وقت تنگ ہے اور اگر وہ نماز کے مستحبات کو بجا لائے گا تو نماز کا ایک حصہ وقت کے بعد پڑھا جائے گا. باید مستحبات را بجا نیاورد. باید یعنی چاہیے، اسے چاہیے کہ مستحبات را، مستحبات کو یعنی بس واجب واجب مستحبات کو بجا نیاورد، مستحبات کو نہ بجا لائے. اگر ایک انسان کو معلوم ہے کہ وقت نماز تنگ ہے اور اگر وہ مستحبات نماز کو بجا لائے گا تو اس کی نماز کا ایک حصہ وقت کے بعد خواندے میں شود پڑھا جائے گا. باید تو اسے چاہیے مستحبات را بجا نیاورد کہ مستحبات کو انجام نہ دے، چھوڑ دے مستحبات کو. مثلا اگر بخواہد قنوت بخواند، مثلا اگر یہ چاہے کہ نماز میں قنوت کو پڑھے، وقت میں گزرد تو وقت گزر جائے گا. باید قنوت نہ خواند، تو اسے چاہیے کہ یہ قنوت نہ پڑھے، یعنی قنوت کو چھوڑ دے. اگر یہ جانتا ہے کہ اگر میں مستحبات نماز کو بجا لاؤں گا، انجام دوں گا تو میری نماز کا ایک حصہ وقت کے باہر پڑھا جائے گا، تو اسے چاہیے کہ یہ مستحبات کو چھوڑ دے، نہ بجا لائے. بجا نیاورد، نہ بجا لائے. مثلا اگر بخواہد، اگر یہ چاہے قنوت بخواند، قنوت پڑھے، قنوت پڑھے، وقت میں گزرد، وقت گزر جائے گا. اگر یہ نماز میں قنوت پڑھتا ہے تو نماز کا وقت گزر جائے گا. باید قنوت نہ خواند، اسے چاہیے کہ قنوت کو نہ پڑھے بلکہ بغیر قنوت کے ہی نماز کو ادا کرے. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو رہا ہے تقریباً. بہرحال اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.